السلام علیکم۔ دوپہر خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں واجد اللہ خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ چیف منسٹر سے ڈی جی پی کی ملاقات، ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جوبلی ہال میں آج شام چیف منسٹر کے ساتھ بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس۔ برقی سربراہی میں کٹوتی سے کسان پریشان۔ حصول تلنگانہ کے لیے دوبارہ ہڑتال کرنے ملازمین کی تنظیموں کے قائد وٹھل کا انتباہ۔ اور گنٹور میں جگن کی پرسا یاترا جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسپیکر اسمبلی نادر لا منوہر سے کانگریس کے چیف وپ کونڈا مرلی نے ملاقات کرتے ہوئے حالیہ تحریک عدم اعتماد کے دوران پارٹی وپ کی خلاف ورزی کرنے والے جگن موہن ریڈی کے حامی ارکان اسمبلی کو نااہل قرار دینے کے لیے نوٹس دی ہے۔ او ایم سی کیس کے سلسلے میں آئی اے ایس عہدیدار سری لکشمی نامپلی کورٹ میں حاضر ہوئیں۔ 16 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اسی دوران او ایم سی کیس کی چارج شیٹ میں سری لکشمی کے نام کو شامل کرنے کی سی بی آئی کو مرکزی حکومت نے اجازت دے دی ہے۔ نظام آباد کلکٹریٹ کے روبرو طلبہ نے احتجاج منظم کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیمی سال کے آغاز کے کئی دنوں کے باوجود انہیں اسکالرشپس فراہم نہیں کی گئی ہے۔ طلبہ نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسکالرشپس کی عدم فراہمی سے انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ سنگارانی کالریز کے ملازمین کی صحت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ کوئلے کو زمین سے باہر نکالنے کے دوران مزدور کافی محنت کرتے ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے مزدوروں کی صحت پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے، جس کے باعث یہ مزدور سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور ہیں۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی سے ڈائریکٹر جنرل پولیس دنیش ریڈی نے ملاقات کی۔ سمجھا جاتا ہے کہ اس ملاقات کے دوران ریاست کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کے ساتھ آج شام 4 بجے جوبلی ہال میں بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوگا، جس میں بینکوں کے قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کے علاوہ دیگر اہم مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس اجلاس میں محکمہ جات مال، زراعت اور دیگر محکمہ جات کے سینئر عہدیدار شرکت کریں گے۔ ضلع عادل آباد کے کسان برقی سربراہی میں کٹوتی کے سبب کافی پریشان ہیں۔ خشک سالی کے باعث فصلوں کے سوکھ جانے سے کسان تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ برقی کٹوتی کی وجہ سے ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد بھی فائدہ حاصل نہ ہونے سے ضلع عادل آباد کے کسان حکومت سے مناسب اقدامات کے لیے پر امید ہیں۔ کسانوں نے بتایا کہ خشک سالی کی صورتحال کے باعث ان کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے کئی علاقوں کو خشک سالی سے متاثرہ قرار دیا گیا ہے۔ ملازمین کی تنظیموں کے قائد وٹھل نے حصول تلنگانہ کے لیے ایک مرتبہ پھر ہڑتال کے لیے کمر بستہ ہونے کا انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملازمین کو ہراساں کرنے والی کوئی بھی حکومت زیادہ دن برقرار نہیں رہ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کرن کمار ریڈی حکومت کا بھی برا حال ہوگا۔ انہوں نے عام ہڑتال سے دستبرداری کے موقع پر دیے گئے تیقنات پر عمل آوری کرنے کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ عام ہڑتال کے دوران یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ تلنگانہ کے خاطی اور تلنگانہ کے تائیدی کون ہیں۔ کسانوں کے مسائل کی یکسوئی میں حکومت کی ناکامی کے خلاف تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے کلکٹریٹ رنگا ریڈی کے روبرو دھرنا منظم کیا گیا۔ اس موقع پر تلگو دیشم کے کارکنوں نے کسانوں کے مسائل کی فوری یکسوئی کا مطالبہ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے بلند کیے۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا وائی ایس جگن موہن ریڈی کی پرسا یاترا ضلع گنٹور کے وینو گونڈا میں شروع ہوئی۔ اس موقع پر عوام اور ان کے مداحوں کی جانب سے جگن موہن ریڈی کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ جگن موہن ریڈی نے اس موقع پر مختلف مقامات پر عوام سے خطاب کرتے ہوئے برسر اقتدار کانگریس اور تلگو دیشم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ جگن موہن ریڈی نے وائی ایس آر کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسا بھی دیا۔ گروپ 1 امتحانات میں شریک ہونے والوں کی حد عمر میں اضافے کا ٹی آر ایس قائد ہریش راؤ نے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر بھرتی کے لیے امیدواروں کی حد عمر میں بھی اضافے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 تا 3 سال بعد اعلامیے کی اجرائی سے اس موقع سے محروم امیدواروں کو ایک اور موقع دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ سے زائد ملازمتیں فراہم کرنے کے بلند بانگ دعوے کرنے والے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی پہلے کم تنخواہوں پر خدمات انجام دینے والے آؤٹ سورسنگ کے ملازمین کو موقع دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤسنگ اور اس کے علاوہ دیگر محکمہ جات میں بھی کئی مخلوعہ جائیدادیں ہیں۔ نیشنل مزدور یونین قائد محمود علی پر تلنگانہ مزدور یونین کے قائدین نے شدید برہمی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ شدت کے ساتھ جاری عام ہڑتال کو ختم کرتے ہوئے محمود علی نے تحریک کے ساتھ دغا بازی کی ہے۔ انہوں نے دوہرے معیار سے باز آ کر تلنگانہ کی تائید کرنے کا محمود علی سے مطالبہ کیا۔ ٹی این یو قائد نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ محمود علی کو کابینی عہدے سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت کیا ہے۔ ان قائدین نے متحدہ ریاست کی تائید کرنے کا محمود علی پر الزام عائد کیا۔ مقامی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت آج اس طرح رہی۔ 10 گرام 24 کیرٹ سونے کی قیمت 29,130 روپے ہے، جبکہ 10 گرام 22 کیرٹ سونے کی قیمت 28,550 روپے مقرر کی گئی ہے۔ 1 کلو چاندی کی قیمت 55,850 روپے ہے۔ او ایم سی کیس میں کانکنی کے سابق ڈائریکٹر راج گوپال کی درخواست ضمانت کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ سی بی آئی نے ان کی درخواست ضمانت کے خلاف جوابی حلف نامہ عدالت میں داخل کیا، جس کے بعد سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ میدک کی جامع مسجد میں جلسہ عظمت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کیا گیا۔ مولانا احمد نقشبندی اور دیگر علماء نے خطاب کرتے ہوئے عظمت اہل بیت پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر نعتیہ اور حمدیہ کلام بھی پیش کیا گیا۔ نامعلوم سارقین نے دلہن کے 43 لاکھ روپے مالیت کے زیورات کا شادی خانے سے سرقہ کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ مادھاپور کے سبی رامی ریڈی نے اپنی بھتیجی کی شادی کے موقع پر طلائی زیورات سے لدے بیگ کو مکان سے شادی خانہ منتقل کیا اور اس بیگ کو ٹیبل پر رکھ کر کسی شخص سے بات چیت میں مصروف تھے کہ نامعلوم سارقین نے اس بیگ کا سرقہ کر لیا۔ اس واقعے کے باعث تقریب میں سنسنی پھیل گئی۔ بوئن پلی پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ ضلع میدک کے سنگاریڈی میں تلنگانہ کی تائید میں کتاب کی رسم اجرا عمل میں آئی۔ صدر تلنگانہ جرنلسٹ فورم اے رام نارائن ریڈی نے کتاب کی رسم اجرا انجام دی۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کو ناگزیر قرار دیا۔ مشہور فلم پروڈیوسر ایم ایس ریڈی کی آخری رسومات انجام دے دی گئیں۔ اس موقع پر تیلگو دیشم سربراہ چندر بابو نائیڈو، رکن پارلیمنٹ وجے واڑہ لگڑاپاٹی راج گوپال اور دیگر اہم شخصیتوں نے انہیں بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ واضح ہے کہ ایم ایس ریڈی کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ سری نگر میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے کل رات جموں کشمیر کے وزیر علی محمد ساغر کے گھر پر حملہ کر دیا، جس میں ایک سیکیورٹی عہدیدار ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے، تاہم وزیر موصوف اس حملے میں زخمی نہیں ہوئے۔ حالیہ برسوں میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں سری نگر میں عسکریت پسندوں نے سیاسی شخص کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب وزیر موصوف اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ چیف منسٹر جموں کشمیر عمر عبداللہ اور ریاستی وزیر داخلہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے لوک پال بل کی رپورٹ پر تبادلہ خیال کرنے اور مختلف متنازع موضوعات پر اتفاق رائے حاصل کرنے کے لیے چہارشنبے کو کل جماعتی اجلاس طلب کیا ہے۔ اس اجلاس سے ایک دن قبل منگل کو لوک پال معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے حکمران یو پی اے کی تمام حلیف جماعتیں اجلاس میں شرکت کریں گی۔ لوک پال کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں وزیر اعظم کو لوک پال کے دائرے میں لانے کے معاملے کو پارلیمنٹ کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت کے گروپ سی کے ملازمین کو بھی لوک پال کے دائرے میں شامل نہیں کیا گیا ہے، تاہم کمیٹی نے سی بی آئی کے تحقیقاتی شعبے کی آزادی کی سفارش کی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر دفاع ایم پلم راجو نے کہا ہے کہ بھارت ڈائنامکس کا پلانٹ عوام کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے صدر جمہوریہ کی جانب سے امراوتی میں اس پلانٹ کے سنگ بنیاد پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ وسطی دہلی کے ماتا سندری روڈ پر آگ لگنے کے باعث جھوپڑیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ اس واقعے میں کسی کی ہلاکت کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ یہ واقعہ اتوار کی نصف شب کو پیش آیا۔ آگ بجھانے کے لیے 25 فائر انجن کو طلب کر لیا گیا۔ آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ کے مذاکرات کاروں نے ایک سمجھوتے سے اتفاق کر لیا ہے، جس کے تحت پہلی مرتبہ کاربن کا زیادہ اخراج کرنے والے تمام بڑے ممالک کو قانونی طور پر اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ مضر گیسوں کے اخراج کو کم کریں۔ یہ سمجھوتا ہندوستان، چین اور یورپی یونین کے بشمول 82 ممالک کے درمیان سامنے آیا ہے۔ اس معاہدے کو سال 2015 تک قطعی شکل دی جائے گی۔ اس معاہدے میں پہلی مرتبہ ہندوستان اور چین کو قانونی دائرے میں شامل کیا گیا ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے تجارتی خلائی جہاز کی پہلی تجرباتی پرواز کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مشن، جس کا مقصد مدار میں سامان اور انسانوں کو پہنچانا ہے، خانگی خلائی صنعت کی جانب سے ایک اہم قدم ہے۔ اسپیس ایکس نامی کمپنی آئندہ سال 7 فروری کو اپنا بغیر پائلٹ والا ڈریگن نامی خلائی جہاز بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے روانہ کرے گی۔ آخر میں اہم سرخیاں ایک بار پھر۔ چیف منسٹر سے ڈی جی پی کی ملاقات، ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جوبلی ہال میں آج شام چیف منسٹر کے ساتھ بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس۔ برقی سربراہی میں کٹوتی سے کسان پریشان۔ حصول تلنگانہ کے لیے دوبارہ ہڑتال کرنے ملازمین کی تنظیموں کے قائد وٹھل کا انتباہ۔ اور گنٹور میں جگن کی پرسا یاترا جاری۔
اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔